آغاز رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے جس کے قبضے میں ہم سب کی جان ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں سعد اختر خان اور میرے ساتھ موجود ہیں اثر نور، اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا خوبصورت مارننگ شو روشن دنیا۔ ایک مرتبہ پھر آپ کو روشن دنیا میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ذی الحج کا مہینہ ہے جس کا آغاز جو ہے وہ ہو چکا ہے، اور آج جمعے کا دن ہے۔ ذی الحج کا یہ پہلا جمعہ ہے، اور عبادات کا سلسلہ جس طرح سے ہم نے آپ کو پہلے ہی مارننگ شو میں بتا دیا تھا کہ جتنے عبادات پہلے ہیں ان کا ثواب جو ہے وہ ذی الحج کے ان 10 دنوں میں جو عبادات کیے جاتے ہیں اس سے کافی کم ہے۔ یعنی اس ذی الحج کے 10 دن میں جو عبادات ہوتے ہیں اس کا ثواب کئی گنا زیادہ ہے۔ اگر آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ ذکر کرتے ہیں، یا آپ کسی انسان کی خدمت کرتے ہیں، خدمت خلق کرتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، تو اس کا اجر جو ہے وہ آپ کو دگنا ملتا ہے، دگنے سے بھی زیادہ ملتا ہے۔ کیونکہ ایک تو حجاج کرام جو ہے وہ حج ادا کرنے میں مصروف ہے، ایسا آپ کو پتہ ہی ہوگا۔ عید الاضحیٰ بھی قریب ہے، سنت ابراہیمی بھی ادا کیا جائے گا، تو یہ 10 دن جو ہے اس کی اہمیت جو ہے وہ کافی زیادہ ہے۔ آپ کی کیا روٹین ہوتی ہے اسپیشلی جمعے والی دن؟ ساتھ ہر جمعے کو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں سورہ کہف کا ورد کروں، تلاوت کروں، اور پھر اپنی جو نماز ہوتی ہے ادا کرنے کے بعد 2 رکعت نفل ادا کروں، اور جتنا چھوٹا موٹا مجھ سے ذکر ہو سکتا ہے وہ تو خیر عام روٹین ہے کہ استغفار کا ورد تو ہر حال پہ چلتے پھرتے میں کرتی رہتی ہوں، اور کرنا بھی چاہیے سب کو، کیونکہ ایک ہی قدم آپ کا قیامت کے دن یہ گواہی دے گا کہ آپ نے اس جگہ پہ جو ہے اللہ کی عبادت کی ہے۔ وہ ایک چھوٹی سی جگہ جو ہے وہ عبادت کی گواہی دے گی کہ اس جگہ پر اس بندے نے اللہ کو یاد کیا ہے، اللہ سے استغفار کیا ہے اور اللہ سے توبہ کی ہے۔ تو میری تو یہی روٹین ہوتی ہے، جس طرح عام جمعے پہ ہوتی ہے، ہر جمعے میں ہوتی ہے، اسی طرح یہ بھی ہے۔ لیکن جیسے کہ آپ نے کہا کہ ذی الحج کا پہلا جمعہ ہے، تو میری پوری کوشش ہوگی کہ جہاں میں 2 رکعت نفل کرتی ہوں وہاں پہ میں اس سے زیادہ کر لوں۔ بے شک نمبرز پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا، نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو بس وہی بات جو ہم بار بار کرتے آتے ہیں کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، تو نیت صاف ہو تو منزل آسان ہو جاتی ہے۔ لیکن جہاں پر دیکھیں اللہ تعالیٰ، ہم اللہ سے تھوڑا سا مانگتے ہیں، اللہ ہمیں بہترین کر کے بہت نوازتا ہے، تو یہ بندے پر بھی ہے کہ جہاں آپ تھوڑا اللہ کو یاد کرتے ہیں اور وہ آپ کو اتنا سب کچھ دیتا ہے، تو آپ وہاں پہ اللہ کے لیے تھوڑا زیادہ یاد ان کو کر لیں، تاکہ آپ کی مدد بھی ہوتی رہے اور آپ پہ رحمت بھی ہوتی رہے۔ تو جیسے کہ یہ مہینہ جو ہے بہت بابرکت ہے، تو یہ میری گزارش ہے کہ چلتے پھرتے دوسرے کلمے کا ورد کریں، استغفار کا ورد کریں، اور جتنا ہو سکے صدقہ جاریہ دیں۔ دیکھیں صدقہ جاریہ سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو اماؤنٹ دیں، ٹھیک ہے؟ آپ کے ہاتھ میں پانی کی بوٹل ہے تو آپ وہ کسی کو دے دیں، آپ کے ہاتھ میں چپس کا پیکٹ ہے تو آپ وہ کسی کو دے دیں، اور اگر وہ بھی نہ ہو سکے تو گھر میں اگر سوکھی روٹی پڑی ہے تو وہ جائیں کسی برتن میں ڈالیں، اوپر پانی ڈالیں اور اپنی چھت پر رکھ دیں، تاکہ جو چرند پرند ہیں وہ جتنا کھائیں گے اور جب تک وہ زندہ رہیں گے اور ان کی خون میں اور ان کی باڈی میں اس کی نشوونما پوری ہوگی، اور جب تک وہ جتنا کام کریں گے اس کا ثواب آپ کو ہی ملے گا۔ اور وہ بے زبان ہے، ان کی دعا سب سے تیز لگتی ہے، بالکل بہت جلد لگتی ہے۔ کہتے ہیں اور ساتھ میں نے سنا ہے اور میں نے مانا ہے کہ جاندار چیزوں سے محبت جو انسان کرتا ہے اس سے اللہ کی ذات بہت محبت کرتی ہے، کیونکہ دیکھیں بے زبان چیز ہے اور وہ بول نہیں سکتی، وہ فریاد نہیں کر سکتی ہے، تو اور جاندار چیز کے لیے دل میں رحم جس انسان کے، وہ آپ سے مانگ نہیں سکتی کہ ان کو کیا چاہیے، اگر ان کو پیاس لگی ہے تو وہ اپنی محنت خود کرتی ہیں ساتھ۔ مطلب دیکھیں وہ جگہ جگہ جاتی ہے، اڑتی، اگر مثال کے طور پہ چڑیا کی بات کریں، اور یہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ چڑیا بھی کم ہو گئی ہے، بہت زیادہ کم ہو گئی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم اسکول کے ٹائم پہ جب صبح اٹھا کرتے تھے تو ایک شور ٹائپ کا ہوتا تھا، اور وہ چڑیوں کی جو چہچہاہٹ تھی، کیا کہتے ہیں، چہچہاہٹ، میری زبان میں وہ نہیں آ رہی یہ ورڈ، کافی اچھا ہمیں دکھنے کا وہ سننے کو ملتا تھا۔ اور ساتھ یہ بھی کہا جاتا تھا کہ صبح سویرے وہ اپنے رب کی، اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اور دیکھیں جس طرح کا ماحول چل رہا ہے، جس طرح کی دنیا کا جو پھر گئی ہے، ایک حساب سے دنیا رک گئی ہے، ٹھہر گئی ہے، چل نہیں رہی، تو یہ بھی اللہ کا ایک حساب سے ہم پر جو ہے وہ قہر ہے کہ چرند پرند جو ہے وہ ختم ہو رہے ہیں۔ اس کی میں ایک ریسرچ پڑھ رہا تھا کہ یہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ یہ
پرندے کافی کم ہو گئے ہیں، ان کی تعداد میں کمی آئی ہے. کوا کم ہوا ہے ساتھ، اور اب دیکھنے کو یہ مل رہا ہے کہ چڑیا کم ہو گئی ہے. اور اس کی مین وجہ بتائی جا رہی ہے کہ موسمیاتی تبدیلی جو ہے وہ اس کی مین وجہ ہے، کیونکہ ایک تو اموات ان کی زیادہ ہوتی ہے. اور آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ کوئی بھی پرندہ اگر مرتا ہے تو وہ آپ کو مطلب سٹی کے ایریا میں آپ کو نظر نہیں آتا ہوگا. میں نے کئی بار پڑھا تھا کہ ان کی اللہ نے فطرت ہی یہی ڈالی ہے کہ جب ان کی موت جو ہے وہ قریب آتی ہے تو وہ پہاڑوں کا رخ کر دیتے ہیں، وہ وہاں پر ہی ہلاک ہو جاتے ہیں. اور اس کی مین وجہ جو ہے وہ موسمیاتی تبدیلی ہے، کیونکہ آج کل اگر آپ دیکھیں ہمارے شہروں میں حالات کیا ہے، ہر طرف گندا دھواں جو ہے وہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ دھوپ کافی تیز ہوتی ہے، گرمی سب سے زیادہ ہوتی ہے جس میں انسان بھی جو ہے وہ سروائیو نہیں کر سکتا. لیکن انسان اگر سروائیو نہیں کر سکتا تو جانور کس طرح سے سروائیو کریں گے. صدقے کی بات ہو رہی تھی، اگر آپ کسی کو کچھ دے نہیں سکتے، کسی کی کچھ مدد نہیں کر سکتے تو بالکل دل صاف کر لے، وہ بھی صدقہ ہے. اور اچھا اخلاق جو ہے وہ بھی صدقہ ہے. آپ کی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچے، آپ کی نظر سے کوئی محترمہ جو ہے وہ انکمفرٹیبل فیل نہ کرے، کیونکہ اس سے بھی یہ بھی ایک کرائم ہی ہے، ان کو تکلیف پہنچتی ہے. اسی طرح خواتین کے لیے بھی ہے کہ ان کی زبان سے کوئی سامنے والا مرد جو ہے وہ اس طرح کی ہرٹ نہ ہو، سیلف رسپیکٹ جو ہے وہ ہرٹ نہ ہو. کیونکہ دیکھیں سیلف رسپیکٹ ہر انسان میں ہے، چاہے وہ مرد ہو کہ عورت ہو، چاہے وہ بچہ ہو کہ بچی ہو. تو اگر آپ اپنی سیلف رسپیکٹ کا خیال رکھ رہے ہیں تو پلیز آپ سامنے والی یا سامنے والے کی بھی سیلف رسپیکٹ کا ہرٹ نہ کرے، خیال رکھیں. کیونکہ آپ کے منہ سے نکلا ہوا ایک الفاظ اور آپ کی ایک نگاہ اگلے کی ضمیر کو جگا بھی سکتی ہے اور گرا بھی سکتی ہے، اور آپ کی پوری تصویر وہ بنا بھی سکتی ہے اور بگاڑ بھی سکتی ہے. تو بہرحال اس طرح کی ہمیں جتنا بھی ہوگا ہم آپ سے ڈسکس کرتے رہیں گے. بابرکت مہینہ ہے، اپنی دعاؤں میں مجھے ساتھ کو ہماری ٹیم کو یاد رکھیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری مشکلات بھی آسان کریں. اور جو ملک کا ساتھ جو سامنے نیوز آ رہی ہے، رپورٹس آ رہی ہیں، میں نے تو استغفار ڈبل ٹرپل کر دیا ہے. کیونکہ میں نے کہیں پہ پڑھا تھا کہ قیامت تب تک نہیں آئے گی جب تک جو ہے کوئی استغفار کرنے والا آپ کو پتہ ہے سب سے بہترین دعا جو ہے وہ استغفار ہی ہے. کیونکہ دیکھیں اللہ کی طرح اللہ سے توبہ مانگنے سے صرف اللہ آپ کو معاف نہیں کرتا، 100 در کھول دیتا ہے. اور میرے ساتھ ایسا ہوا ہے. میں ایسی کون سی نعمت نہ بتاؤں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے صرف اس چھوٹے سے، ہمارے لیے یہ چھوٹا ورد ہے لیکن اللہ کے لیے بہت پسندیدہ ہے. تو آپ استغفار کریں تاکہ آپ کی ساری زندگی کے جتنے معاملات ہیں اللہ کے سپرد کریں اور پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کتنا آپ کے لیے کرتا ہے. لیکن استغفار کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ایک منہ سے استغفار کریں اور دوسرے منہ سے آپ گناہ کریں، کسی کو ہرٹ کریں، کسی کی امیج خراب کریں اور اپنی امیج بنانے پہ بیٹھے رہیں. تو یہ تو ڈسکشن ہوتی رہے گی کیونکہ حج کا مہینہ ہے اور ہماری کوشش ہوگی کہ جہاں پہ اصل حج کا مہینہ ہے، ایک مبارک مہینہ ہے، اس میں چاہیے ہم عبادت کی بات کریں لیکن اسی مہینے میں ہمارے پاکستانی عوام کو سکون نہیں آ رہا، اور وہ جو ہے اسی مبارک مہینے میں بھی وہ ہراسانی کی طرف جو ہے وہ کافی ان کا رجحان زیادہ ہے. اسی حوالے سے آپ کو پتہ ہی ہوگا پاکستانی ایک معروف اداکارہ ہے مومنہ اقبال ان کا نام ہے. آپ کو یاد ہوگا وہ ان کا سب سے فیمس ڈرامہ جو تھا وہ خدا اور محبت فیروز خان کے ساتھ تھا. آپ کو یاد ہوگا انہوں نے ایک رول نبھایا تھا ان کے ساتھ جیو ٹی وی ٹیلی ویژن پر. تو وہ ان کا سب سے فیمس ڈرامہ تھا. میں ان سے اس ڈرامے کی وجہ سے ان کو جانتا ہوں. تو ابھی ان کے حوالے سے خبر آئی ہے ساتھ کہ آپ نے کافی حد تک ڈراماز دیکھے ہوئے ہیں. میں تو سٹوری اچھی ہو تو میں دیکھتا ہوں. سٹوری اچھی ہو نا، ڈیپینڈ کرتے ہے سٹوری اچھی ہو تو دیکھنا چاہیے بھی، کیونکہ یہ آپ کی سیکھنے کو بھی ملتا ہے اور آپ انٹرٹین رہتے ہیں، آپ فریش رہتے ہیں، آپ ایک کہانی میں الجھے ہوئے رہتے ہیں. آپ ایک وہ ہوتا ہے نا کہ ایک ایسی پیچیدگی کو آپ سولو کرنے میں لگے ہوتے ہیں کہ اچھا آگے کیا ہوگا. پھر اس طرح جو ہے دوسرے کی زندگی میں ٹانگ اڑانے کا موقع نہیں ملتا. اس سے 1000 گنا بہتر ہے کہ آپ اپنا بالکل موبائل کھولے اور ٹی وی کھولے، آپ اس کے سامنے بیٹھے اور آپ، میں کہتا ہوں آپ جو بھی دیکھیں لیکن کسی کا برا تو آپ نہیں کر رہے نا. اگر آپ اپنا نقصان کرے تو اپنا کر رہے، کسی کا نقصان تو نہیں کر رہے. تو اس میں یہ ہے کہ آپ جو ہے فریش رہیں گے اور آپ کا دماغ بھی فریش رہے گا. تو میں ان کو جو ہے اس ڈرامے سے جانتا ہوں. وہ بھی میں نے پورا دیکھا ہے وہ ڈرامہ، حالانکہ اس میں صبا قمر نہیں تھی پھر بھی میں نے پورا دیکھا ہے. تو ہوا یہ ہے کہ مومنہ اقبال صاحبہ کو ہراسگی کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑا ہے، آن لائن ہراسگی کا. آن لائن بھی ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ ان کی فیملی کو بھی اس میں ان کو دھمکیاں دی جا رہی ہے، تھریٹس دی جا رہی ہے، اور مینٹلی ٹارچر بھی کیا جا رہا ہے. بالکل، یہ اگر آپ کس کو دھمکاتے ہیں تو پھر وہ مینٹلی ٹارچر ہی ہے. تو اس میں ہوا یہ ہے کہ مومنہ اقبال صاحبہ کی جانب سے الزام عائد کیا گیا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کا ایک ایم پی اے ہے جن کا نام ابھی سامنے نہیں آیا. بتایا جا رہا ہے کہ وہ ایک ایم پی اے ہے جن کی جانب انکشاف کی ہیں کہ ان کی جانب سے
مومنہ اقبال صاحبہ کو جو ہے وہ ہراس کیا جا رہا ہے, اور بات جو ہے ان کی فیملی تک پہنچ گئی ہے. مومنہ اقبال صاحبہ نے کہا کہ میں نے FIA کو بھی رابطہ کیا ہے, NCCIA سے بھی میں نے رابطہ کیا ہے, لیکن ان سے پھر کوئی خاص وہ کہتے ہیں نا رسپانس نہیں آیا. پھر اس کے بعد مومنہ اقبال صاحبہ نے کیا یہ کہ مریم نواز صاحبہ سے مطالبہ کیا, اپیل کی ان سے کہ جی اس میرے معاملے کو دیکھے, اس کو سولو کرے, کیونکہ وہ خود کہہ رہی کہ میں ایک ذہنی اذیت سے گزر رہی ہوں. آپ کو پتہ ہی ہوگا اثر, آپ خود ایک فیمیل ہے, جب ایک فیمیل کے ساتھ ایسا واقعہ ہوتا ہے تو وہ کس طرح سے فیل کرتی ہے. بالکل ساتھ دیکھیں, میں تو ہمیشہ ایک بات کرتی آئی ہوں کہ جہاں میں اپنی عزت کا خیال رکھتی ہوں وہاں میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ اگلے کی عزت کا بھی خیال رہے, انٹل اور انلیس وہ اگلا بندہ خود اپنی عزت نہیں سمجھتا. ٹھیک ہے, تو جس طرح کہ آپ نے بولا کہ آپ خود ایک خاتون ہیں, ایک لڑکی ہیں, تو آپ کی تو بالکل میں جب سن رہی تھی تو میرے چہرے سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میں یہی سوچ رہی ہوں کہ ساتھ ہمیشہ زیادہ تر دیکھا ہوگا آپ نے 90% دیکھا ہوگا کہ عورت, حالانکہ ہمارے اسلام میں عورت کو بہت پاکیزہ بھی ہے, ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں یہ فرمایا تھا, ارشاد فرمایا تھا, اور قرآن میں بھی ہے کہ عورت کے معاملے میں خدا سے ڈرو. بالکل, اپنی بیویوں کے معاملے میں خدا سے ڈرو. ان کا اشارہ عورت کی ہی طرف تھا, کیونکہ بیوی عورت ہی ہوتی ہے. تو دیکھیں, اگر آپ کی اپنی بیوی ہے تو اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ سامنے والی کسی کی بیوی نہیں ہے, کسی کی بہن نہیں ہے, کسی کی بیٹی نہیں ہے, بلکہ سب سے بڑھ کے وہ خدا کی بندی نہیں ہے. تو کوشش کریں کہ اس طرح کے معاملات جو ہیں اب کم ہو جائیں, کیونکہ پاکستان ساتھ ہمیں سننے کو ملتا تھا کہ پاکستان سیف ملک نہیں ہے, لیکن اب یہ چیز پروف بھی ہو رہی ہے. کیونکہ دیکھیں, پہلے تو ہوتا تھا کہ آپ سامنے سے کسی کو I'm sorry میں اس طرح سے بول رہی ہوں, فزیکلی آپ ہریس کر لیتے تھے, بٹ اب آن لائن ہریسمنٹ بھی ہو گئی ہے. مطلب میڈیا جو سوشل پلیٹ فارمز ہیں, سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں, وہ بھی ایک غلط طریقے سے استعمال ہو رہے ہیں. تو اب اس کا کیا آؤٹ پٹ ہوتا ہے, کیا آؤٹ کم ہوتا ہے, یہ خدا جانے, لیکن اللہ اپنے حفظ و امان میں سب کو رکھے. تو جیسے کہ ساتھ نے بتایا کہ مومنہ اقبال نے اپنے ایک پراپر پیغام میں جس میں وہ رو رہی ہیں, انہوں نے بہت ایموشنل وہ ہوئی ہیں, اور انہوں نے یہ مریم نواز سے اپیل کی ہے کہ کائنڈلی اس سچویشن کو. اچھا, اس کے اثر اس پہ آپ زیادہ خفا نہ ہو, کیونکہ میں آپ کو خوشخبری دینا چاہتا ہوں, اس پہ عمل ہو گیا ہے. جی, اس پہ عمل ہوا ہے, اور FIA کی جانب سے اور NCCIA کی جانب سے اس پہ ایکشن لیا گیا ہے, اور MPA جو ہے, جو جس کا نام ابھی جو ہے سامنے نہیں آیا, ان کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کر لیا گیا ہے, اور یہ معاملہ عین ممکن ہے کہ یہ حل کی طرف جائے. دوسری سب سے اہم چیز آپ کو یاد ہے, کچھ دن پہلے مریم نواز صاحبہ نے ایک منصوبہ لانچ کیا, یا آپ کہہ لیں کہ ایک سیل وہ بنانا چاہ رہی ہے جس میں یہ آن لائن ہریسمنٹ ہے, اس کو کور کیا جائے گا, اور جو یہ لوگ کر رہے ہیں, وہ جو لوگ مطلب ملوث ہیں, جو ملزمان ہیں, ان کی باقاعدہ گرفتاریاں ہوگی, ان کو سزائیں دی جائے گی. تو یہ اقدام مجھے کافی اچھا لگا مریم نواز صاحبہ کی طرف سے. اور ساتھ یہ صرف اور صرف لاہور یا پنجاب کے لیے نہیں ہونا چاہیے, یہ پورے پاکستان کے اندر عمل درآمد ہونا چاہیے. دیکھیں, سیف سٹی کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ کیمراز لگا دیں. آپ لوگوں کی ٹریفک, جہاں پہ ٹریفک ہوتا ہے وہاں پہ سگنلز کے ساتھ آپ کیمرہ لگاتے, جو آتے جاتے آپ کی پکچرز کھینچتے. گھروں میں سیف سٹی کیمراز نہیں ہوتے, وہ وہاں پر خاتون کہیں پہ محفوظ نہیں ہوتی, وہ محفوظ نہیں کر سکتے. آفیسز میں خاتون کو جو سیف سٹی ہے کیمراز ہیں وہ محفوظ نہیں کر سکتے. دیکھیں, ساتھ سیف سٹی کا بات ہوئی ہے, دیکھیں سیف سٹی کے بہت سے لوگ خلاف بھی ہیں اور ان کے حق میں بھی ہیں, کیونکہ سیف سٹی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ٹریفک مانیٹر کریں کہ کون اوور اسپیڈنگ کر رہا ہے, کس نے ہیلمٹ پہنا ہے, کس نے ہیلمٹ نہیں پہنا. اللہ کے بندو, آپ لوگ یہ بھی تو دیکھو نا کہ کون سی خاتون سیف ہے اور کون سی خاتون سیف نہیں ہے. میری نظر میں سیف سٹی یہ ہے کہ خاتون بغیر کسی ڈر اور بغیر کسی وسوسے کے کو چھوڑ کے ساتھ جو ہے گھر سے باہر نکلے. تو یہ جو ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ اور شہروں میں, اور ہماری خواتین اس سے کافی زیادہ متاثر ہوتی ہے. اثر جس طرح جتنا میں نے دیکھا ہے, میری جب انٹریکشن ہوتی ہے تو وہ سب سے زیادہ متاثر ہوتی ہے, چاہے نظروں کی حد تک یا فزیکل ٹچ کے حوالے سے ہے, تو سب سے زیادہ متاثر ہوتی ہے. یہ پبلک ٹرانسپورٹ ہو گیا, یہ جو سٹی ایریاز ہیں, بازار جو ہیں, یہ صرف یہ نہیں کہ خیبر پختونخوا بلکہ پورے پاکستان میں جو ہے یہ کام ہے کہ پنجاب سائڈ پہ آپ دیکھیں, لاہور کے اچرا بازار میں آپ دیکھیں, کوئی نہ کوئی کیس سامنے آ جاتا ہے. باقاعدہ ویڈیوز بنتی ہوتی ہیں. ہاں, ویڈیوز بنتی ہیں. اچھا, ایک ساتھ ویڈیوز پہ بات بنی ہے, اور میں یہاں پہ یونیورسٹیز پہ بات کروں گی کہ یونیورسٹیز میں جو بغیر پوچھے ویڈیوز بنائی دی جاتی ہیں, اور ٹک ٹاک کوئی بنا رہا ہے تو پیچھے ایک لڑکی بیٹھی ہے تو اس کو جو ہے پیچھے سے اس کا بھی مطلب وہ بھی آ رہی ہوتی ہے, نظر آ رہی ہوتی ہے. اس چیز کے بھی میں بہت سخت خلاف ہوں. نہیں ہونا بھی چاہیے.
چاہیے. آپ کیوں کسی کی پرائیویسی ڈسٹرب کر رہے ہیں؟ آج کل اصل یہ سسٹم بن گیا ہے, ایک مزہ بن گیا ہے, مطلب کوئی کسی کو پرواہ ہے ہی نہیں. سب کو اپنے پیٹ کی پڑی ہے. بالکل بازار جائے, پیٹ کی بھی نہیں پڑی, ویوز کی پڑی ہے کہ جی مجھے ویوز آ جائے. ظاہر ہے ویوز, اگر کسی کا اکاؤنٹ مانیٹائز ہوا ہے ساتھ ویوز بڑھیں گے, فالوورز بڑھیں گے, انٹریکشن بڑھے گا, کمائی کی طرف ہی بات جائے گی. لیکن آج کل اگر آپ بازاروں میں دیکھیں اثر, تو خواتین جا رہی ہوتی ہے, مطلب اپنے سودا وغیرہ میں خریدنے میں مصروف ہوتی ہیں, اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ جو ہے ویڈیوز بنا رہے ہوتے ہیں باقاعدہ, اور پھر ڈالتے بھی ہیں سوشل میڈیا پر. ایک تو بنا لی نا, تو اس کے بعد آپ نے وائرل بھی کر دی. بالکل. تو یہ سچویشن جس طرح سے آپ نے بات کی, یونیورسٹیز میں خود دیکھتا ہوں کافی زیادہ جی, وہ عورتوں کے بیچ میں چل رہے ہوں گے, اور جی ٹک ٹاک جو ہے 2 کلومیٹر سے زوم کیا ہوتا ہے, اور سارے خواتین کو انہوں نے وہ اس میں شامل کیا ہوتا ہے. یونیورسٹی کا مجھے یاد ہے کہ پشاور یونیورسٹی میں ایک اسٹوڈنٹ نے پچھلے 2 مہینے پہلے کی یہ بات ہے, رمضان سے پہلے کی بات ہے, کہ وائس چانسلر کو اور ہائر ایجوکیشن کمیٹی کو یہ لیٹر لکھا تھا کہ برائے مہربانی یہ یونیورسٹیز میں یہ چیزیں کم کرائیں کہ لوگ ٹک ٹاک بنائیں یا اسنیپس بنائیں, اور لڑکیوں کو جو ان کی پکچرز یوز کر لیتے ہیں, یا وہ گزر رہی ہوتی ہیں تو لوگ جو ہے اسنیپ بنا دیتے ہیں. تو اب دیکھنا یہ اب کافی حد تک تو وہ چیز کنٹرول ہوئی ہے یونیورسٹی میں. اصل مسئلہ کیا ہے, اثر عمل درآمد نہیں ہے قانون پہ. بالکل. یورپ میں ایک واقعہ ہوا تھا امریکہ میں, کہ وہاں پر ایک خاتون نے اپنی پکچر اپلوڈ کی, کوئی لڑکی تھی نوجوان, انہوں نے اپنی پکچر اپلوڈ کی انسٹاگرام پر, نیچے کسی مرد نے کمنٹ کیا گورجیس, تو اس خاتون نے اس گورجس کے کہنے پر ان پر کیس کر دیا, اور ان کو سزا بھی ہوئی. کیوں؟ کیونکہ میں نے آپ سے مشورہ نہیں مانگا کہ آپ میری باڈی پر جو ہے کمنٹ پاس کریں, تو اس پر کیونکہ وہاں پر قانون پر عمل درآمد ہوتا ہے, تو ایک ایسا کیس جب آتا ہے کہ جی ایسے بندے کو سزا دی گئی ہے صرف گورجس کہنے پہ, تو اگلا والا بندہ جو ہے معتاد ہو جاتا ہے, وہ ریکارڈنگ تو دور کی بات کمنٹ بھی پاس نہیں کرتا. بالکل. یہ پرائیویسی کی بات کر رہے تھے ساتھ, تو ہم اپنے پاکستان کی بات کر رہے ہیں, تو اب ہم بھارت کی طرف بڑھتے ہیں کہ سلمان خان کی آپ مجھے تھوڑی سی اسٹوری بتا دیتے تو وہ ہماری آڈینس کو بتائیے گا کہ انہوں نے میڈیا کو کیا پیغام دیا. جی بالکل, بھارت کے سپر اسٹار ہیں, سپر اسٹار اداکار ہیں سلمان خان صاحب. وہ آج کل آپ کو پتہ ہے کچھ زیادہ ہی بیمار رہتے ہیں, ان کی ایج بھی تقریباً 60 سال بھی ہو گئی ہے. وہ ہسپتال گئے تھے اپنے چیک اپ کے لیے. ایک تو ان کی سیکیورٹی بھی کافی سخت ہوتی ہے, آپ کو پتہ ہی ہے, ان کو کافی تھریٹس ہیں. تو وہ ہسپتال گئے تھے, ہسپتال سے نکلتے وقت آپ کو پتہ ہی ہے کہ بھارتی میڈیا جو ہے وہ ہر جگہ پہ موجود ہوتا ہے, تو وہ فوٹوگرافرز موجود تھے, انہوں نے چیخیں لگانا شروع کر دیا. اب ہر بندہ جو ہے اس کی پرائیویٹ لائف ہے, وہ کہیں بھی جا سکتا ہے, اپنی صحت کے لیے بھی جا سکتے ہیں, یا ان کا دل نہیں کر رہا پکچر نہیں نکالنے کا, تو آپ ان کو آوازیں دے رہے, جس پر جو ہے وہ کافی غصہ ہو گئے سلمان خان صاحب, اور پھر انہوں نے کچھ اشارے بھی کیے, اس میں بھی غصے کا اظہار کیا. جتنا میں نے زوم کر کے دیکھا تو مجھے لگا کہ گالی بھی دی ہے. دیکھیں ظاہر ہے ساتھ آپ کسی کی پرائیویٹ لائف میں دخل اندازی کر رہے ہو تو وہ آپ کو پھول نہیں پہنائے گا. بالکل ایسے ہی ہے, وہ آپ کو پھول نہیں پہنائے گا. وہ ایک بار خاموش رہے گا, وہ 2 بار خاموش رہے گا, تیسری بار چوتھی بار آپ کریں گے تو ظاہر ہے ایکشن کا ریئیکشن بنتا ہے. تو اس طرح سے کسی کی پرائیویسی ڈسٹرب کرنا کہ وہ ہاسپٹل سے نکل رہے ہیں جسٹ فار دا ویوز, سیک آف ویوز یا ویوشپ کے لیے آپ جا رہے ہیں, پوچھ رہے ہیں, ٹھیک ہے پوچھنا ہے تو آپ کیمرہ بند کر کے بھی پوچھ سکتے ہو کہ صحت کو کچھ ہوا ہے, یا اگر وہ دیکھیں اگر وہ سامنے والا پہلے ہی اس کی ٹون خراب ہے اور وہ اس حال میں ہے کہ وہ آپ کو جواب نہیں دے سکتا, تو بس آپ خاموشی سے سائڈ پر ہو جاؤ. نہیں, آپ نے بھی کیمرے تانے ہوئے ہیں ان پر, جیسے بندوق ان پہ تانی ہوئی ہو, اس طرح آپ لوگوں نے کیمرے بھی اپنے آن رکھے ہیں, اور آپ اس کا وہ باقاعدہ جو ان کا ریکارڈ ہے وہ ریکارڈ کر رہے ہیں, بیان جو ہے جس میں انہوں نے اگر کوئی ابیوز لینگویج یوز کی بھی ہے تو آپ اس کو بھی سوشل میڈیا پہ ڈال رہے ہیں. دیکھیں ان کی بھی کچھ نہ کچھ پرائیویسی ہے, ان کی بھی روزمرہ زندگی سے ریلیٹڈ مسائل ہو سکتے ہیں, جس طرح ہماری زندگی میں مسائل ہے اس طرح ان کی زندگی میں بھی مسائل ہو سکتے ہیں. کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہے, ہر بندے کے 100 مسئلے ہوتے ہیں. اگر وہ ہاسپٹل گئے ہیں, کیا پتہ ان کا کوئی بہت قریبی جو ہے ہاسپٹل میں ہو, یا ان کی صحت سے ریلیٹڈ کوئی ایسی بات ہو جو کہ وہ آن اسکرین نہیں کہنا چاہتے, آن کیمرہ نہیں کہنا چاہتے. تو ان چیزوں سے تھوڑا اس کے بعد آپ کو پتہ ہے اثر پھر انہوں نے سوشل میڈیا پر پوسٹ بھی لگائی ہے, سلمان خان صاحب نے اس میں لکھا تو پرائیویسی, انہوں نے کہا کہ میں اپنی بیماری کے حوالے سے کسی کو اجازت نہیں دیتا کہ میڈیا اسپیشلی آئے اور اس کو کور کی, کیونکہ وہ میرا پرائیویٹ معاملہ ہے. میں اجازت دوں گا تو وہ آئیں گے, ورنہ تو ان کا حق نہیں بنتا, کسی کا حق نہیں بنتا, کسی کا بھی حق نہیں بنتا کہ آپ سے ریلیٹڈ جو ہے وہ اتنا سب کچھ جاننے کی کریں جو کہ آپ کا حق نہیں بنتا جاننے کا. اور ہمارے لوگوں کو آپ کو پتہ ہی ہے کہ اثر آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ اگر ان کو آپ ان کے سامنے فون بھی یوز کریے تو اس فون کو بھی غور سے دیکھتے ہیں, حالانکہ یہ بھی بالکل قانونی خلاف ورزی ہے. تو یہ تو پرائیویسی کا ایک بہت ایشو بن چکا ہے ہر جگہ پہ, تو یہ سب کچھ تو ہوتا رہے گا. ساتھ خیر یہاں پر اثر ایک وقفے کا وقت ہوا چاہتا ہے, وقفے کے بعد آتے ہیں مزید موضوعات ان سے ڈسکس کرتے ہیں. وقفے کے بعد آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے, ول بی رائٹ بیک.
ویلکم بیک ناظرین، ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے خوبصورت مارننگ شو روشن دنیا میں. اور ہم ہریسمنٹ کے حوالے سے بات کر رہے تھے، جہاں پر عام عوام ہریس ہوتی ہے وہاں پر سیلیبریٹیز بھی کسی سے پیچھے نہیں ہے. اور اکثر اوقات ہمیں دیکھنے اور سننے کو ملتے ہیں کہ جی وہ ان کی لائف کافی مزے سے گزر رہی ہے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. جس طرح سے خبریں آتی ہے کہ وہ بھی ان کو بھی ہریسمنٹ کا سامنا جو ہے وہ کرنا پڑتا ہے. اور صرف لوگ نہیں بلکہ ممالک بھی، پورے کے پورے ممالک بھی ہریسمنٹ کا ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے. جیسے ایران ہے، اس وقت آپ کو پتہ ہی ہے کہ ایران اور امریکہ کا تنازع جو ہے وہ اس وقت شدت اختیار کر گیا ہے، اور ٹرمپ کی جانب سے مزید سخت بیانات جو ہے وہ اس وقت آ رہے ہیں. ٹرمپ نے کہا تھا کہ جی میں ہو سکتا ہے 2 سے 3 دن میں انہوں نے کہا تھا کہ میں حملہ کروں، مطلب امریکہ دوبارہ حملہ کرے ایران پر. لیکن اس کے بعد دوبارہ ایران کی بھی دھمکیاں آئی، اور اب ٹرمپ صاحب کا دوبارہ بیان آیا کہ ایران کے جواب کا چند روز تک وہ انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم انتظار کریں گے، اور اگر کسی حتمی معاہدہ تک ہم نہیں پہنچے تو اس میں ہر کسی کے مطلب جو معاملات ہیں پھر کسی قسم کی رعایت اس میں نہیں ہوگی. تو یہ ایک ان کی طرف سے سخت فیصلہ کیا جا رہا ہے. امریکہ حکام نے پھر کہا کہ ایرانی شخصیات سے بات چیت جاری ہے اور وہ معقول انداز میں معاملات کو دیکھ رہے ہیں. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایران معاہدے کے لیے سنجیدہ دکھائی دیتا ہے. ایران تو چاہتے ہیں کہ معاہدہ کرے، وہ تو آپ نے نوٹ کیا ہوگا سر، وہ بار بار کہتے ہیں کہ ہم امن چاہتے ہیں، ہم امن پسند ہیں اور ہم جنگ نہیں چاہتے، لیکن ہم پر جو ہے جنگ مسلط کی جاتی ہے. اور یہ اگر ہم دیکھیں تو واضح بات ہے کہ امریکہ ہی حملہ کرتا ہے، ایکشن کا ریئیکشن ہوتا ہے. بالکل ایکشن کا ریئیکشن ہوتا ہے. اور لاسٹ ٹائم بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ امریکہ اور اسرائیل نے مل کر حملہ کیا تھا. حالانکہ ایران اپنی تمام تر ملکی معاملات میں وہ مصروف تھے، لیکن خدشہ تھا ان کو کہ وہ حملہ کریں گے. لیکن اب صورتحال اس وقت جو ہے وہ دوبارہ اس طرف بڑھ رہی ہے، کیونکہ حالات جیسے بن رہے ہیں تو صاف دکھ رہے ہے کہ امریکہ جو ہے وہ پیچھے ہٹنے والا نہیں. کیونکہ امریکہ کی ڈیمانڈ ہے کہ آپ یورینیم یا ایٹم بم جو ہے، مطلب آپ اپنی یورینیم جو ہے وہ ہمیں دیں گے اور آپ ایٹم بم کبھی نہیں بنائیں گے، تاحیات کبھی نہیں بنائیں گے. اور ایران کا یہ کہنا ہے کہ ہم یہ نہیں کر سکتے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہمارا حق ہے یہ ایٹم بم بنانا، یورینیم رکھنا. تو اس میں معاملات جتنا مطلب تمام تر مسائل حل ہو سکتے ہیں جتنا مجھے لگتا ہے. لیکن یہ والا معاملہ جو ہے، یہ یورینیم والا ایٹم بم والا اثر، یہ مجھے کافی تشویش ہو رہی ہے. اس کو آپ کو بھی ایسا ہی لگتا ہے؟ ساتھ ہونی بھی چاہیے، کیونکہ دیکھیں ہر کنٹری کا یہ حق ہے کہ وہ خود کی جو حفاظتی عملہ ہوتا ہے، یہ ایٹم بم ہوتا ہے، وہ اپنے پاس رکھے. تو جو چیز جس کی ہے اس کو اس کی رہنے دیں. یہ آپ نے ٹرمپ کی بات کی تو ٹرمپ نے یہ بھی اپنے بیان میں بولا ہے کہ تہران کے ساتھ کسی قسم کی رعایت نہیں کی جائے گی. تو اب مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ مسئلہ تہران کے ساتھ ہے یا مسئلہ ایران کے ساتھ ہے. تو یہ کافی کنٹروورسیز بھی بن رہی ہیں اس پہ، اور یہ ایک میسج تھا جو کہ انہوں نے ایران کو دیا، اور ایران نے جو آگے جواب دیا ہے وہ بھی کافی دلچسپ ہے اور حیرت کن ہے. تو ساتھ بتائیے گا کہ انہوں نے کیا جواب دیا. جی بالکل، ایران نے جواب دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ٹرمپ صاحب کو جو ہے وہ طاقت کی زبان ہی سمجھ آتی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر امریکہ نے دوبارہ حملہ کیا، ہم پر حملہ آور ہوئے، تو ہم وہ ہتھیار استعمال کریں گے جو کہ اب تک منظر عام پر نہیں آئے، اور ہم نے ایون ابھی تک اس کو ٹرائی بھی نہیں کیا. لیکن ہم 100% شیور ہیں کہ وہ جب استعمال ہوں گے تو وہ تباہی مچائیں گے. تو ایک حساب سے ایران نے ان کو یہ جواب دے دیا ہے کہ یہ ہمارا جواب ہے، کر لو جو کرنا ہے. کیونکہ ٹرمپ بار بار ایک ہی بات کی جا رہی ہے کہ ٹرمپ جو ہے وہ طاقت کی زبان سمجھ سکتا ہے اور زبان نہیں سمجھتا وہ. تو اب اگر وہ چاہتا ہے کہ ایکشن کیا جائے تو پھر ریئیکشن کا بھی وہ انتظار کرے کہ ریئیکشن ان کو پتا ہے کہ ریئیکشن کیسے آئے گا. اسی لیے جو ہے وہ بار بار مذاکرات کرنے کے لیے آمادہ بھی ہو جاتا ہے امریکہ. لیکن اسرائیل کے ساتھ اب میں ایک سٹوری پڑھ رہی تھی کہ اسرائیل کے جو نتن یاہو ہیں، ایک فون کال کے بعد ان کا کافی غصے میں وہ نظر آ رہے ہیں. اچھا، ٹرمپ نے ان کو کوئی کال کی ہے ریلیٹڈ ٹو یہی کہ آمادہ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے، تو وہ ایک اس فون کال کے بعد کافی غصے میں نظر آ رہے ہیں. تو اب اس بات پہ کافی اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، میں کامنٹس پڑھ رہی تھی کہ اسرائیل نہیں چاہتا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان میں معاہدہ. بالکل، یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے سر. جتنا مجھے لگتا ہے، میری اپنی پرسیپشن یہی ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ نہیں چاہتا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات ہو. آپ کو یاد ہوگا
جب ایران اور امریکہ کے مذاکرات چل رہے تھے پاکستان میں، تو آپ کو یاد ہوگا کہ اس ٹائم جو ہے UAE پر بھی حملے ہوئے، اس دوران ایران پر دوبارہ حملے ہوئے، کچھ حملے کیے گئے تھے، لیکن اس کے پیچھے معلوم نہیں تھا کہ کون تھا۔ UAE پر حملے ہوئے اور بتایا یہ گیا، مطلب خبر یہ پھیلائی گئی کہ جی ایران نے کیے، لیکن کچھ ٹائم کے بعد جو ہے یہ چیز سامنے آئی کہ وہ ایران نے نہیں بلکہ اسرائیل نے کی تھی۔ تو اب دیکھنا یہ ہے ساتھ کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، کیونکہ دونوں جو ہیں کنٹریز وہ اتنے آمادہ نہیں ہے کہ وہ جو ہے بیٹھ کے مذاکرات کر سکیں۔ اگر ہم ایران کی بات کریں تو ایران تو اب بالکل بھی نظر نہیں آتی، سمجھ اس کی نہیں آتی ہے۔ مجھے لگتا ہے یہ اونٹ جس بھی کروٹ بیٹھے گا یہ تباہی ہی بچائے گا، کیونکہ اب بات ہی اس طرح کی آ گئی ہے کہ ایک کنٹری مان رہی ہے تو دوسری نہیں مان رہی ہے۔ بیچ میں وہی بات کہ وہ ایک کال کے بعد نتن یاہو کے فیس ایکسپریشن سے ظاہر ہو رہا ہے کہ وہی نہیں چاہتا کہ جو ہے یہ مذاکرات اور امن قائم ہو۔ تو بہرحال اب دیکھنا یہ ہے کیونکہ عید کے دن ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے محرم کا دن ہے، محرم شریف جو ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گا۔ تو اب دیکھنا یہ ہے اور دعا یہ ہے کہ امن قائم رہے، کیونکہ ایران میں جس طرح سے عبادت ہوتی ہے وہ کسی اور ملک میں نہیں ہوتی۔ تو میری یہ دعا ہے کہ اللہ ایران کو اور ایرانیوں مسلمانوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے تاکہ وہ اپنی عبادات صحیح طریقے سے کر سکیں۔ اور وہ ایک ایسا ملک ہے کہ جہاں پر کافی ایسی مذہبی شخصیات جو ہے وہ آرام فرما رہی ہے کہ جن سے ہمارا دین جو ہے وابستہ ہے، اور اگر وہاں پر ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ اگر ان مزارات کو کوئی نقصان پہنچتا ہے تو پھر یہ پوری امت مسلمہ کی ایک آپ ان کی روح کو ٹچ دے رہے یا وہ کہہ رہے ہیں نا روح کو تپڑ مار رہے ہیں، تو پھر ایسا ہی دیکھیں یہ سیکٹس تو ہم نے بنائے ہوئے ہیں، شیعہ، سنی، وہابی، یہ سیکٹس تو ہم نے بنائے ہیں، لیکن ہر انسان جس نے کلمہ پڑھا ہے اور جس نے رب پہ اور اس کے انبیاء کرام پر یقین کیا ہے وہ مسلمان ہے۔ وہ مسلمان ہے، اور قرآن میں بھی آپ کو صاف کہا گیا ہے کہ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء۔ اس کا ترجمہ میں آپ پر چھوڑتا ہوں، آپ جا کے اس کو سرچ کریں۔ اس کا یہی ہے کہ نبی علیہ السلام سے فرمایا گیا کہ جو مسلمان خود کو فرقوں میں بانٹتا ہے، اپنے دین کی ٹکڑے کرتا ہے، یعنی یہ کہتا ہے کہ میں شیعہ ہوں، سنی ہوں، تو پھر آپ کو ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو ہمارا یہی میسج ہے کہ ہم مسلمان ہیں، سارے کے سارے مسلمان ہیں، اور مسلمانیت کے مد نظر رکھتے ہوئے ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ سب مسلمانوں کو، چاہے وہ جس سیکٹ سے ہے، چاہے وہ جس زبان سے ہے، اللہ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے تاکہ یہ اتحاد اور اتفاق نصیب کرے، امن نصیب کرے، تاکہ یہ دین جو ہے ہمیشہ قائم و دائم رہے اور انسان جو ہے اپنی عبادات صحیح طریقے سے کر سکے۔ خیر بہرحال ایران امریکہ کی بات بھی ہم نے کر لی ہے۔ عید الاضحیٰ سے ریلیٹڈ ایک خوشخبری ہے جو کہ صرف اور صرف لاہور، کراچی، ملتان، سرگودا، راولپنڈی اور فیصل آباد کے لوگوں کے لیے، خیبر پختونخوا اور پشاور کا بیچ میں کوئی ذکر نہیں ہے، بالکل سائٹ پہ کر دیا گیا ہے۔ اب خبر کچھ یہ ہے کہ عید کے 3 دن خصوصاً 3 ٹرینز چلیں گی کراچی سے۔ عید کے پہلے دن چلے گی کوئٹہ سے کراچی جو کہ 23 مئی کو چلے گی، ٹھیک۔ اور میں یہ بھی بتاتی چلوں کہ اس ٹرین میں 7 to 8 کوچز ہوں گی، جو کوچز نہیں ہوتی، جو ڈبے ہوتے ہیں ٹرینوں کے، مطلب دیکھا یہ جا رہا ہے کہ ٹرین کافی لمبی ہے، بڑی ہے اور جو ہے اسپیشیس ہے ساتھ اور ٹرینز کے مقابلے میں، تو کافی اسپیشیس ہے۔ یہ عید اسپیشل آپ کہہ سکتے ہیں ایک ڈیل ہے، تو آفر ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ پہلے دن جو ہے وہ کوئٹہ سے کراچی جائے گی 23 مئی کو، اور دوسرے دن کراچی سے راولپنڈی، پھر کراچی سے ملتان، سرگودا اور فیصل آباد، یعنی کراچی سے ملتان بھی جائے گی، کراچی سے سرگودا بھی جائے گی اور کراچی سے فیصل آباد بھی جائے گی، اور یہ ہے 24 مئی کے لیے، یعنی عید کے دوسرے دن کے لیے۔ جبکہ تیسرے دن کا شیڈیول یہ سامنے آیا ہے کہ کراچی سے ڈائریکٹ لاہور جائے گی 25 مئی کو۔ تو اس سے یہی ثابت ہوتا ہے ساتھ کہ، اور جو انہوں نے ذرائع کے مطابق یہ واضح کیا ہے کہ پشاور کو نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ تو تھوڑا آپ بتائیے گا کہ آپ کا اس پہ کیا پوائنٹ آف ویو ہے اور آپ کا ریئیکشن کیا ہے بینگ اے پشاوری؟ دیکھیں اثر ہونا تو یہ چاہیے کہ اس میں تمام صوبوں کو شامل کیا جائے جو کہ بڑے شہر ہیں، کیونکہ پشاور جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے صوبائی دارالخلافہ ہے، صوبائی دارالحکومت ہے، پورا صوبہ یہاں سے ہی کور کیا جاتا ہے، سارے معاملات پشاور سے ہی دیکھے جاتے ہیں۔ اور اگر ہم دیکھیں پشاور میں 2 ریلوے اسٹیشن جو ہے بڑے ریلوے اسٹیشن وہ موجود ہیں، ایک صدر کے سائڈ پہ ہے، کینٹ سائڈ پہ آتا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ حج نگری کے سائڈ پہ آتا ہے، اور دونوں کافی، جی بالکل، فقیر آباد سائڈ پہ دونوں اسٹیشن جو ہیں وہ کافی
اہمیت کے حامل ہے، کیونکہ دونوں سے کافی بڑی تعداد میں جو ہے عوام سفر کرتی ہے. کراچی سے ٹرینیں یہاں سے جاتی ہے، لاہور تک آئی تھنک جاتی ہیں یہاں سے ٹرینیں، تو لوگ سفر کرتے ہیں. اگر یہاں کو مطلب اس طرح سے نظر انداز کیا جاتا ہے تو یہ ایک عوام کی آپ کہہ لیں کہ سوچ میں یا دل و دماغ میں آپ ایک اپنے لیے نفرت ڈال رہے ہیں، جہاں فرق کر رہے ہیں. بالکل آپ جہاں پورے پاکستان کے لیے فائدہ دے رہے ہیں، دوسری جانب آپ پاکستان کو نظر انداز کر رہے ہیں، تو یہ پھر مجھے لگتا ہے ناانصافی ہے. کیونکہ یہ عید جو ہے یہ مذہبی تہوار ہے، اور یہ ہمیں درس یہ دیتا ہے کہ آپ نے سب کو برابری سے دیکھنا ہے، کسی کو چھوٹا. بلکہ عید کے علاوہ بھی جو ہے اسلام ہمیں یہ تلقین دیتا ہے، یہ تعلیم دیتا ہے کہ کسی کو کمتر نہیں سمجھنا، کسی کو اپنے سے بڑا نہیں سمجھنا، کسی کو کمتر نہیں سمجھنا، ایکویلٹی ہونی چاہیے. تو ساتھ میرے خیال سے آج کے لیے اتنا کافی ہے. بے شک جی بالکل، آج کے لیے اتنا کافی ہے. ہمارے شو کا وقت جو ہے وہ ختم ہوا چاہتا ہے. اصل ملتے ہیں ان سے کل، یعنی کل ہی ان سے ملاقات ہوگی. مزید موضوعات کے ساتھ ان کو ڈسکس کریں گے، موضوعات کو ان کو انفارم کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے، کل انشاءاللہ آپ سے ملتے ہیں. ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تب تک کے لیے اللہ نگہبان. اللہ حافظ.